اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 97۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو توفاہم انہیں قبض کیا، مطلب ان کی روحوں کو قبض کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، ظالمی وہ ظلم توڑ رہے تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، قالو فرشتوں نے انہیں کہا، فیما کس میں، کنتم تم تھے، فیما کنتم یعنی تم کس شغل میں تھے، قالو انہوں نے کہا، کننا ہم تھے، مستضعفین بے بس، فی الارض زمین میں، قالو فرشتوں نے کہا، عالم کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعۃً کشادہ، فتہاجروا تاکہ تم ہجرت کرتے، فیہا اس میں، فاولئک یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم جن کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، وساءت اور بہت بری جگہ ہے، مصیراً پلٹ کر آنے کی۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے متصلاً پچھلی آیت کے اندر جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں گھر میں بیٹھ رہنے والوں اور جہاد کرنے والوں میں فرق کو بیان فرمایا۔ اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 88 کو دیکھیں اور پھر اسی طرح 91 تک آپ دیکھتے آئیں آیتوں کو، تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 91 تک سورہ نساء کی ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو مکہ یا مکہ کے گرد و نواح میں ہیں اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہجرت کے فرض ہو جانے کے باوجود ابھی تک وہ ہجرت نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں احکامات جاری فرمائے اور فرمایا کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور بڑا سخت اللہ پاک نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جہاں ملے انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے آخری مرتبہ ان لوگوں کو ہجرت کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہاں انداز ترہیب کا استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے یہ دو مختلف انداز ہیں، ایک ہے ترغیب یعنی کہ کسی کام کا شوق دلانا، اس کام کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے، اور ایک ہے ترہیب۔ ترہیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے نہ کرنے کی صورت میں جو عذاب دیا جائے گا، اس عذاب کو بیان کر کے اس کام کے کرنے کا حکم دینا کہ یہ کام کر لو، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے ترہیب کا کیا انداز اختیار فرمایا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جن کی توفاہم الملائکۃ جن کی روحوں کو فرشتوں نے قبض کیا، ظالمی انفسہم وہ اپنی جانوں پر ظلم توڑ رہے تھے، قالو فرشتوں نے انہیں کہا، فیما کنتم تم کس شغل میں تھے، قالو کننا مستضعفین فی الارض وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے ہم تو زمین میں بے بس تھے، قالو الم تکن ارض اللہ واسعہ فرشتوں نے کہا کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ، فتہاجروا فیہا تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں، فاولئک مأواہم جہنم یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور جہنم بہت بری پلٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کا مکالمہ بیان کر رہا ہے، فرشتوں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہ کی اور وہ کافر تھے، منافق تھے،
बज़ाहिर वो दावा करते थे कि हम मुसलमान हैं, मगर हिजरत के फ़र्ज़ किए जाने के बावजूद जब उन्होंने हिजरत ना की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वईद सुनाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अजाब बयान किया। फरमाया कि इन लोगों का अंजाम ये होगा, जब इनकी रूहें फरिश्ते कब्ज करेंगे तो फरिश्ते इनसे पूछेंगे, ये लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म ढाया, इन लोगों से फरिश्ते सवाल करेंगे, फीमा कुंतुम, तुम किस हालत में थे, तुम किस शुगल में थे, तुम किस मसरूफियत में थे, क्यों तुमने हिजरत ना की, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया मदीना तैयबा की जानिब हिजरत करने का। तुम मुसलमान होने का दावा तो करते थे, मगर जब अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हिजरत का तो उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? उस वक्त तुम्हारी कौन सी वो मजबूरी थी जो आड़े आ रही थी, जिसकी वजह से तुम हिजरत नहीं कर रहे थे और तुम अपने वतन में और अपने शहर के अंदर और अपने इलाके के साथ चिमटे हुए थे और तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से सरगर्दां थे, रूह गर्दानी से काम ले रहे थे। क्या वजह थी? कालू कुन्ना मुस्तदअफीना फिल अर्द, तो वो उस वक्त वो कहेंगे, फरिश्तों से कहेंगे, ए फरिश्तों, हम तो बेबस लोग थे, हम तो चाहते थे कि हम हिजरत कर जाएं, मगर हम बेबस थे, हम कमजोर थे। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े फरमा दिया कि ये लोग अपनी बेबसी का फरिश्तों से जो इजहार करेंगे तो फरिश्ते तो हकीकत हाल से वाकिफ हैं। अपने आप को बेबस कहकर ये अपने हाल के खिलाफ बात करेंगे। ये बेबस नहीं थे, ये हिजरत कर सकते थे, ये हिजरत करने पर ताकत और कुदरत रखते थे। हिजरत करने की ताकत और कुव्वत होने के बावजूद इन्होंने हिजरत ना की और ये अपने वतन को, अपने इलाके को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। कालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन, फरिश्ते उनसे कहेंगे कि क्या अल्लाह की जमीन कुशादा न थी, क्या अल्लाह की जमीन वसी न थी, फतुहाजिरू फीहा, ताकि तुम उसमें हिजरत कर जाते। यानी फरिश्ते उन्हें लाजवाब कर देंगे। फरिश्तों के इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। फरिश्ते उनसे कहेंगे कि अल्लाह ताला की इतनी वसीओ अरीज जमीन, अल्लाह ताला की इतनी कुशादा जमीन, और फिर भी तुम अपने वतन में रहने को ही तरजीह दे रहे थे, तुम इस्लाम को तरजीह नहीं दे रहे थे, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तरजीह नहीं दे रहे थे, फिर भी तुम्हें अपना वतन ही पसंद था। आज भी ये जो वतन की मोहब्बत का हम राग अलापते हैं, ये इस्लामी नजरिया के खिलाफ है, क्योंकि वतन बाद में है, सबसे पहले इस्लाम है, सबसे पहले दीन है, सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ आप दो पहलू ज़हन नशीन कर लें। एक ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जारी कर दिया था कि इस वक्त सब लोग अपने अपने इलाकों को छोड़कर, अपनी अपनी जगहों को छोड़कर, अपने अपने घरों को छोड़कर, अपने अपने कारोबार को छोड़कर, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मदीना तैयबा के अंदर आ जाएं। उस वक्त के एतबार से हिजरत फर्ज थी। आज इस वक्त फी जमाना हिजरत करना फर्ज नहीं है, लेकिन उस जमाने में, उस दौर में जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी फरमाया तो उस वक्त हिजरत करना फर्ज हो चुका था। और जिन लोगों ने हिजरत ना की वो इस फर्ज की फर्जियत के इनकार की वजह से मुनाफिक करार पाए, दायरा इस्लाम से खारिज करार पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हिजरत क्यों फर्ज की, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उस वक्त मक्का शरीफ के अंदर या मक्का शरीफ के अलावा दीगर इलाकों के अंदर, मदीना तैयबा के अलावा कहीं भी ऐसी फिजा नहीं थी कि जहां पर इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुमकिन था, इस्लामी अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुमकिन था, इस्लामी तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारना, इस्लामी अखलाक के मुताबिक, इस्लामी आदाब के मुताबिक, इस्लामी अहकाम के मुताबिक उस वक्त जिंदगी गुजारना सिर्फ और सिर्फ मदीना तैयबा में मुमकिन था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत को फ़र्ज करार दे दिया कि इस वक्त जो हिजरत नहीं करेंगे वो काफिर करार पाएंगे, मुनाफिक करार पाएंगे, दायरा इस्लाम से खारिज होंगे।
ایک وجہ یہ تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا صرف مدینہ طیبہ میں ممکن تھا، ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر جو مسلمان ہجرت کر کے جا چکے تھے ان کی سپورٹ ضروری تھی، ان کی حمایت ضروری تھی، ان کو تقویت پہنچانا ضروری تھی، یعنی جہاں جہاں بھی روئے زمین پر اس وقت مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچتے تاکہ ان مسلمانوں کی کہ جو مہاجرین تھے ان کی افرادی قوت کے اندر اضافہ ہو سکتا، کیونکہ اس وقت مدینہ طیبہ کے اوپر چاروں اطراف سے کفار کے حملوں کا خطرہ تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کو فرض کر دیا۔ تو جن لوگوں نے ہجرت نہ کی، اللہ رب العالمین نے یہ ترہیب بیان کی، یہ عذاب بیان کیا کہ ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے ہجرت کیوں نہ کی، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بے بس تھے، لیکن ان کی یہ بے بسی کا قول جھوٹا ہوگا اور حقیقت حال کے خلاف ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے آگے ارشاد فرما دیا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری پلٹ کرانے کی جگہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 98 کے اندر بیان فرمایا کہ جو حقیقی طور پر کمزور لوگ تھے، اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، جو واقعتاً کمزور تھے اور بے بس تھے، اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، فرمایا الا مگر المستضعفین، واقعی جو کمزور لوگ تھے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان بچوں میں سے، لا یستطیعون جو نہیں کر سکتے تھے، حیلتن کوئی تدبیر، بریکٹ میں آ جائے گا ہجرت کرنے کی، ان کے پاس ہجرت کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی تدبیر نہیں تھی، وہ واقعتاً کمزور تھے، بے بس تھے، مجبور تھے، وہ ہجرت کر نہیں سکتے تھے، وہ اس قدر کمزور تھے یا تو کافروں کی قید میں تھے یا ان کے پاس مدینہ طیبہ پہنچنے کے لیے وسائل نہیں تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ نہیں جانتے تھے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ، مکہ سے یا کسی بھی علاقے کے اندر جہاں وہ پھنسے ہوئے تھے، وہ اس اپنے علاقے سے نکل کر مدینہ طیبہ میں پہنچنے کا کوئی راستہ، کوئی تدبیر نہیں پاتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو واقعی کمزور لوگ ہیں، جو واقعی بے بس لوگ ہیں، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ، فَأُولَٰئِكَ تو یہ وہ لوگ ہیں، عسا امید کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے، ان کے یعفو وہ درگزر کر دے، عنہم ان سے، وکان اللہ اور اللہ ہے، عفواً بہت درگزر کرنے والا، غفورا اور بہت بخشنے والا۔ یہ تھی آیت نمبر 99۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 100 کے اندر، 100 آیت نمبر کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے ہجرت کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جنہوں نے ہجرت کی اللہ پاک نے انہیں کشادگی عطا فرمائی، رزق کی فراوانی عطا فرمائی، فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ، من جو یہاجر ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یجد پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن پناہ کے لیے، کثیرن بہت جگہ، وسعتن اور کشادہ روزی۔ اب اس ایک جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے انعام بیان فرمایا، اور یہ ہے ترغیب، اللہ پاک ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ اللہ کی زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ پائے گا اور کشادہ روزی پائے گا، یعنی اس کے اوپر زمین بھی وسیع ہوگی اور اس کے اوپر رزق بھی فراخ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ جو اتنی بڑی قربانی دے گا، غریب الوطنی کی مشکل برداشت کرے گا اور اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر جب وہ مدینہ طیبہ میں پہنچے گا تو اسے کسی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ بشارت حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کہ جن مہاجرین نے ہجرت کی اللہ رب العالمین نے چند ہی سالوں کے اندر ان کی تمام مشکلات کو دور کر دیا، ان کی تمام تر صعوبتوں سے اللہ پاک نے انہیں چھٹکارا عطا فرما دیا، اور انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جس زندگی کے اندر وہ
ہر سہولت سے آراستہ تھے، انہیں ہر طرح کا دنیاوی ساز و سامان مہیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی زندگیوں کو آسان بنایا، انہیں کھلی روزی عطا فرمائی، انہیں کھلا رزق عطا فرمایا اور انہیں کشادہ مکانات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر اگلے ٹکڑے کے اندر بیان فرما دیا، وَمَن يَخْرُجْ، اور جو نکلے گا، مِن بَيْتِهِ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کر کے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر، یدرکہ، اسے آلے الموت، موت، فقد وقع، تو پس ثابت ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، اللہ، اللہ کے ذمہ، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے دوران سفر، دوران راستہ اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہجرت کا اجر عطا فرمائے گا، اسے ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی موت یقیناً ایک عظیم موت ہوگی، اسے سعادت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اپنے ذمہ کرم پر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب سے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100 پر آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 کے ساتھ۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا